اوش کے دوستوں نے کئی دنوں سے اس کا کچھ نہیں سنا تھا۔ فکرمند ہو کر انہوں نے اسے کال کی، لیکن اس کا فون ہمیشہ وائس میل پر جاتا رہا۔ آخر کار اس کی سب سے قریبی دوست عمرہ کو اوش کے نمبر سے ایک پیغام ملا، میں گھر پر ہوں، برا کرم آؤ، میری مدد کرو۔ بغیر سوچے سمجھے عمرہ فوراً ڈیرن مینر پہنچ گئی جب سورج غروب ہونے والا تھا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں ایسے لگ رہی تھیں جیسے خالی آنکھیں ہوں۔ دل مضبوط کر کے وہ اندر چلی گئی۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی، باہر سے بھی زیادہ سرد۔ مرا نے اوش کو پکارا لیکن صرف خاموشی نے جواب دیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر آگے بڑھی اس کا فون بجا۔ یہ اوش کا نمبر تھا۔ میں یہاں ہوں، آواز سرگوشی میں بولی۔ مرا آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آئینے والے کمرے تک پہنچ گئی، جہاں اسے اوش کا فون فرش پر پڑا ملا۔ اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی، کمرہ خالی تھا سوائے آئینے کے۔ اس کی عکس میں مرا نے دیکھا کہ اوش اس کے پیچھے کھڑی تھی، زرد اور بگڑی ہوئی۔ میری مدد کرو، عکس سرگوشی میں بولا جب اوش کا ہاتھ آئینے سے باہر نکلا۔ لیکن جب مرا نے پلٹ کر دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا اور وہ کمرے میں قید ہو گئی۔ مرا کا فون پھر سے بجا۔ اس بار یہ اوش کی آواز نہیں تھی، یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ حیران ہو کر اس نے فون کان سے لگایا۔ میں دیواروں میں پھنسی ہوئی ہوں، برا کرم میری مدد کرو، لائن پر آواز فریاد کر رہی تھی۔ یہ اس کی اپنی بے بس آواز تھی جو بار بار دہرا رہی تھی۔ مرا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ دوبارہ آئینے کی طرف بھاگی اور اس بار اسے اوش نظر نہیں آئی۔ اس نے خود کو دیکھا، اس کا عکس کمرے کے بیچ میں کھڑا تھا، خوف سے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ شیشے پر ایسے دستک دے رہا تھا جیسے وہ دوسری طرف ہو۔ مرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جب اسے حقیقت کا احساس ہوا، وہ تو شروع سے ہی گھر میں پھنسی ہوئی تھی۔ حقیقی مرا آئینوں کے پیچھے اس وقت سے قید تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، اور جو ورژن اب گھر میں گھوم رہا تھا وہ اصل میں مرا نہیں تھی، وہ تو خود گھر تھا، اس کا چہرہ اڑ کر۔ جیسے ہی مرا کا عکس مدھم ہوا اور سائے میں غائب ہو گیا، گھر نے آخری بار سرگوشی کی، ایک اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا، گھر پھر سے خالی تھا، اگلی روح کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے جال میں پھنسے گی۔